الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدخی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاوالی المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وطہارتہم وآتشہم وآلہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامیر المومنین امام المتقین غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام والتسلیم والتسلیم والیقین والیقین والتصدیق والتصدیق والاقرار والاقرار والادا والادا والعمل صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان علم و ادب اور صاحبان ولا اور صاحبان عزا آج علمدار سینٹر سڈنی میں یہ عشر محرم کی 7ویں مجلس ہے اور آج میں پھر ایک بار بچوں کو اپریشیٹ کروں گا. ایک تو یوں بھی ہمیں اگلی نسل تیار کرنی ہے اور کل جیسا میں نے کہا کہ یوم اطفال ہے، شہزادہ علی اصغر کا ذکر تھا، تو آج تو یہ بچوں کا دن ہے، 13 سال کے بچوں کا دن ہے. اللہ ان کا مستقبل سلامت رکھے مولا. اچھا پالنے والے، یوں تو جو کچھ ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ ہے. ہمیں ہماری سانسیں بھی ان کی خیرات ہیں، ہماری جان بھی ان کی خیرات ہے، ہمارا جسم بھی ان کی خیرات ہے، ہمارا وجود بھی ان کی خیرات ہے، ہماری نظر بھی ان کی خیرات، ہمارا نظریہ بھی ان کی خیرات، اور ہمارے ہاتھ بھی ان کے خیرات، ہماری طاقت بھی ان کی خیرات، سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی اور درگاہ ہے بھی نہیں، ہم جو مانگتے ہیں اسی دروازے سے مانگتے ہیں. تو خاص طریقے سے جو بیمار ہیں، اے پالنے والے تجھے مولا سجاد کا واسطہ. اور آج کی تاریخ کی جو مجلس ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ آج تو حضرت امیر قاسم کی مجلس ہے، آج تو مہدی کی مجلس ہے. اس وجہ سے پالنے والے تو بھی قاسم ہے، یہ بھی قاسم ہیں. ہم بھیک مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں. جناب توفیق شاہ صاحب بہت بیمار ہیں، پالنے والے انہیں بیمار صغرا اور مولا سجاد کا واسطہ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا ہو. جناب تحسین زیدی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، پالنے والے تجھے شہزادیہ عالمیان کا واسطہ، ان کے خاندان کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو. اور ہمارے جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر خود بیمار ہیں تو ان کی تمام بیماریاں دور ہوں، ان کے متعلقین، ان کے اعزہ بیمار ہوں، ان کی بیماریاں دور ہوں. اگر کوئی مقروض ہے تو پالنے والے تجھے مولا سجاد سب کے قرضے عطا کرتے ہیں، تو غیب سے انتظام کر سب کے قرض ادا ہو جائیں. اگر کسی کے ساتھ روزی کا، روٹی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو تو از غیب انتظام کر دے. کسی کے سامنے اسے زبان نہ کھولنا پڑے، اس کی عزت باقی رہے اور اس کے روزگار کا انتظام عطا کر دے. پالنے والے کوئی بے گھر ہے تو اسے تجھے عباس علمدار کے اس گھر کا واسطہ، تجھے شہزادی کونین کے گھر کا واسطہ مجھے گھر عطا کر دے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو تجھے شہزادہ قاسم کا واسطہ اسے اولاد عطا کر دے. کسی کے پاس اولادیں ہیں، چاہے بیٹا ہو اور بیٹی ہیں، ان کو صحیح رشتے عطا کر دے. اے پالنے والے ہماری نسلوں میں یا تو ولائے امیر المومنین رہے یا عزائے امام حسین رہے، دوسری کوئی چیز نہ رہے. ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اب یہاں سے میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر دوں، اور ڈاکٹر حسنین صاحب جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں میں ریفرنس سے پیش کروں گا اور کچھ زندگی کتاب سے. ڈاکٹر صاحب آپ ایمانداری سے میری بات اگر غلط ہو تو کریکٹ کیجئے گا. زندگی کے 6 مرحلے ہیں. نمبر 1 بچپن، نمبر 2 لڑکپن، نمبر 3 نوجوانی، نمبر 4 بھرپور جوانی، نمبر 5 ادھیڑ عمر، نمبر 6 بڑھاپا. عمران نذیری کی قسم. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
ये एक ब्लू सुब्रू इम्प्रेजा कोई लेडी है, मोमना है, उन्होंने पार की है, उसकी रजिस्ट्रेशन है YBJ89T। कैन यू प्लीज रिमूव योर कार इमीडिएटली, यू आर ब्लॉकिंग समवन्स ड्राइववे। YBJ89T, ये कोई हमारी मोमना है जिन्होंने वहाँ पार की है और उतर के इधर सेंटर की तरफ आई हैं। प्लीज गाड़ी को मूव कर दें बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी उस बहन से गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। भाइयों से गुजारिश है कि वो खुद थोड़ा सा आगे आ जाएं। इस मजलिस में तमाम भाइयों से गुजारिश है थोड़ा सा आ जाएं, उधर मोमिनीन हो रहा है। ज़रा सा अभी इब्तिदा में मैं अर्ज़ कर दूँ। मैं इसीलिए थोड़ा सा इब्तिदा में 2-4 मिनट ऐसी कोई बात करता हूँ ताकि मजमा सेट हो जाए, फिर मैं वो नहजुल बलागा या जनाब अमीर के ख़ानदान की तरफ बात करूँगा। तो अभी मैं बिल्कुल कामन बात कर रहा हूँ, किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, इसलिए आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये मैंने 6 स्टेजेस बताए ज़िंदगी के, ये 6 स्टेज है। 7वां स्टेज का नाम मौत है, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, मगर 6 जो स्टेजेस हैं उनकी साइकोलॉजी, डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं अब्बास साहब, उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बचपना, लड़कपन, नौजवानी, भरपूर जवानी। देखिए बच्चे किस तरह मेरे साथ चल रहे हैं। आज तो 13 साल के बच्चे, पहले एक रुबाई सुनाता हूँ आपको या एक क़ता सुनाता हूँ। क्या करबो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है, एक 13 बरस के बच्चे से 9 लाख का लश्कर भागे। क्या 13 बरस, क्या करबो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है, एक 13 बरस के बच्चे से 9 लाख का लश्कर भागे है। रिजवी साहब आप कहते हैं कि कुछ एक आध ख़ता पढ़ दिया करें, ख़ता पेश कर रहा हूँ। क्या करबो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है, एक 13 बरस के बच्चे से 9 लाख का लश्कर भागे है। कासिम जो चले सूवे मख्तल, अब्बास चले पीछे पीछे, हैदर की जवानी पीछे है, हैदर का लड़कपन आगे है। देखिए अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, भरपूर जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा। बचपने का मतलब ये होता है कि बच्चा कोई भी आए रोता हुआ है, अगर वो ना रोएगा तो घर रोएगा, इसलिए कि अगर रो रहा है तो जिंदा है, और अगर वो नहीं रो रहा है तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देगा कि ये बच्चा जिंदा नहीं है, इसलिए कि ये रोता हुआ पैदा नहीं हुआ। तो रोना जिंदगी की पहचान है, मौत की पहचान नहीं है। अच्छा, इसीलिए रोता हुआ आया है जहां में, और तौहीद ने गिरिए को मायार बनाया। तुम अपनी खबासत से बने दुश्मन शब्बीर, अरे खालिक ने तो सभी को आजादार बनाया। सरकार आप तो मालिक के सुखन हैं, मैं बंदे सुखन हूँ, मैं आपके आगे क्या अर्ज़ करूँगा नज़ीर साहब, मगर फिर भी हौसला मुझे मिलता है। एक बात इन्होंने कह दी कि आंसू जो है वही पहचान होती है। आप एक माँ है, जैसे मैं अब मेरी अपनी माँओं और बहनों को शामिल कर रहा हूँ, जो कुछ माँओं से सीखा। 2 ही माँओं की वजह से आज़ादारी ज़िंदा है। हमारी माँ मिंबर पे बैठा देती है, हुसैन की माँ लफ्ज़ अता कर देती है। 2 माँओं से आज़ादारी है। हाय हाय हाय, एक हमारी माँ है, एक वो माँ जिससे दुनिया की सब माएँ हैं, यानी जिससे दुनिया है। 2 माँओं की वजह से आज़ादारी है, बस और कुछ नहीं है। इसलिए हमारी माएँ सलामत रहें, हमारी बहनें सलामत रहें, हमारी बेटियां सलामत रहें। ये आज़ादारी में जिस तरीके से कुर्बानियाँ देती हैं, जो घर में बच्चों को तरबियत देती हैं, इसलिए अब मैं माँओं के हवाले से बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी की किताब से नहीं। रेफरेंस मेरे पास नहीं है। मुझे कोई माँ बता दे कि बच्चे को माँ को समझाने के लिए बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है, बेहतरीन अरबी बोलना ज़रूरी है, बेहतरीन फ़ारसी बोलना ज़रूरी है, बेहतरीन उर्दू बोलना ज़रूरी है, बेहतरीन पंजाबी बोलना ज़रूरी है? नहीं, बल्कि एक बार बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लगी। दूसरी बार बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है बच्चे को नींद आ रही है। फिर बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है बच्चा उठ गया। मालूम हुआ समझाने की मोस्ट पावरफुल इम्प्रेसिव लैंग्वेज आंसू है।
اسی لیے محرم کا چاند دیکھتے ہی 2.5 مہینے تک ہم انہی آنسوؤں سے بتا دیتے ہیں قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اسی لیے لینگویج پہ فتویٰ نہیں آتا، آنسوؤں پہ فتویٰ آتا ہے۔ آنسو کتنی بڑی زبان ہے، آپ یہ دیکھیے۔ اچھا، اب وہ جو بچہ آتا ہے وہ روتا ہے اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ اب اس کے بعد جب 13 برس کا بچہ ہوتا ہے، وہ جو پہلا والا جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ہے، اس کے بعد میں لڑکپن کہتے ہیں۔ 13 برس کا لڑکا جو ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ گھر میں نہیں نظر آتا، ماں باپ کے پاس نہیں، محلے میں نظر آئے گا، باہر نظر آئے گا، چونکہ اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ بھاگے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اچھا، اب اس کے بعد میں 18 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نوجوان۔ اب وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرے گا، اپنے باپ سے محبت کم کرنے لگتا ہے، کسی اور سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ایسے میں کوئی اذان سے محبت کرنے لگے، شریعت سے محبت کرنے لگے، پھر میں عرض کر رہا ہوں اس کے بعد میں اب یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ چوتھا اسٹیج جو آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ ہے، دیکھیے، 32 سال کی بھرپور جوانی جس کو کہتے ہیں۔ بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، بھرپور جوانی۔ بھرپور جوانی جو 32 ایئرس کی ہوتی ہے اس میں انسان کو چاہیے ڈیزگنیشن، عہدہ، پاور، سیکریٹری، پریسیڈنٹ، IPS، DM، SDM، مجسٹریٹ، منسٹر۔ یہ 32 سال کی عمر میں اگر کسی بوڑھے کو آپ بنا دیں گے تو شہر میں جھگڑا ہوگا، کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ تو نوجوانی میں عہدہ چاہیے، بہت بالکل سمجھ گئے آپ نا۔ اچھا، اب اس کے بعد اور آگے بڑھیے، وہ ہے 57 سال کا بڑھاپا۔ ایسے میں انسان اپنی طاقت سے اٹھنا تو چھوڑیے، گر بھی نہیں پاتا۔ وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں چلا جائے، وہ اٹھائے تو میں اٹھوں۔ اسی کو شریعت میں کہتے ہیں بیعت۔ میں ادھر ادھر نہیں پڑھ رہا تھا۔ اللہ حسین، زندگی کے جتنے اسٹیجز ہوتے ہیں ان کی جتنی سائیکالوجی ہے، ایک رات چراغ خیمہ بجھا کے سب کچھ حسین نے بدل کے رکھ دی۔ 6 مہینے والا بچہ کہلاتا ہے، ماں کی گود نہیں چھوڑتا۔ علی اصغر کہہ رہے ہیں گود نہیں چاہیے، مقتل چاہیے، مسکرانا ہے۔ 13 سال کا بچہ اور 7-8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ باہر نظر آتا ہے، ماں کے پاس نظر آتا ہے، مگر اون و محمد کو زینب کہہ رہی ہیں باہر رہنا، مقتل میں جانا ہے۔ 13 سال کا بچہ، دیکھیے 13 سال کا بچہ باہر نظر آتا ہے، ماں کے پاس نہیں نظر آتا، مگر قاسم، اماں، بس کسی صورت سے اجازت دلا دیجئے۔ 18 سال کا بچہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، مگر شریعت کے لیے صرف اور صرف اذان اگر دینی ہے، کلیجے میں برچی کے پھل کھانے کا جذبہ علی اکبر کا۔ 32 سال کے انسان کو علمداری سے بڑا ڈیزگنیشن اور پوسٹ اور منصب کیا ہوگا؟ عباس کہتے ہیں آقا ہم غلام ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ 57 سال کا انسان ہاتھ کوئی تھام لے بیعت کر لوں گا، لیکن حسین کہہ رہے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ رے حسین بچپنا بدل دیا، لڑکپن بدل دیا، جوانی بدل دی، نوجوانی بدل دی، ادھیڑ عمر بدل دی، بڑھاپا بدل دیا، نفسیات بدل دی۔ بدلنے والے بھی جن کو بدلا کہیں اور سے نہیں لے کے آئے۔ 6 مہینے کا بچہ اپنا، 7-8 سال کے بھانجے اپنے، 13 سال کا بھتیجا اپنا، 18 سال کا کڑیل جوان اپنا، 32 سال کا بھائی اپنا، 57 سال کی عمر اپنا۔ یہ حسین ہے جس نے پوری زندگی کی کتاب کو بدلا۔ اب آئیے اس زندگی کی کتاب کو بدلنے کے لیے مجمع اب تک سیٹ ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے تھوڑا سا آپ کے سامنے 1 2 4 5 منٹ نہج البلاغہ کے سہارے سے آگے بڑھوں، چونکہ آج کی مجلس حسن حسن کی مجلس ہے، اجتبائے مجتبہ کی مجلس ہے، گوہر ام فروا کی مجلس ہے۔ اس لیے حسن کی تمہید میں نہج البلاغہ کا ایک خطبہ دیتا ہوں۔ علی نے جو حسن کی تعریف کی ہے دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ اور جس کو کہتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کہ سامعین کے معیار کو دیکھ کے کلام کرنا چاہیے، اور مولا نے جگہ جگہ نہج البلاغہ میں اس کے ثبوت دیے ہیں۔ اب سنیے ایک خطبہ پیش کرتا ہوں، وہ ہے خطبہ طاؤسیہ، یعنی جسے آپ پیکاک کہتے ہیں۔ پیکاک پہ دنیا میں کوئی بولا ہی نہیں سوائے علی کے، جسے آپ سنسکرت میں میور کہتے ہیں، اردو اور پنجابی میں مور شاید کہتے ہیں۔ اس مور پہ کوئی بولا ہی نہیں، اور علی کے علاوہ جتنی بھی ڈسکوری کی دنیا ہے علی کے اس خطبے سے آگے بڑھ ہی نہیں پائی۔ پیکاک پہ میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں،
اور اس عرب میں بیٹھ کے دے رہے ہیں جہاں وہ پرندہ ہوتا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. آج سے 1500 سال پہلے، آج تو ڈسکوری کے ذریعے آپ پوری دنیا میں کہیں کا پرندہ کہیں بھی آپ دکھا سکتے ہیں، اس زمانے میں نہیں دکھا سکتے. پہلے میرے مولا نے پوچھا تم نے کہیں پیکاک دیکھا ہے، تم نے کہیں طاؤس دیکھا ہے، تم نے کہیں مور دیکھا ہے؟ یہ مقام رہبہ پہ خطبہ ہے، مسجد کوفہ میں خطبہ ہے، منبر ابیض کا خطبہ ہے. پورے مجمع نے کہا ہم نے اس پرندے کا نام نہیں سنا. مولا علی نے کہا میں کہوں تو مانو گے؟ سب نے کہا بلا یا علی ابن ابی طالب، آپ جو کہیں گے مانیں گے. مولا نے بیان کرنا شروع کیا، اے اللہ تیری خلقت پہ، تیری قدرت پہ، تیری مشیت پہ ہزاروں تعریف، ہم قربان. تو نے کیا حسین پرندہ بنایا، اور چونکہ انسانوں کی نظروں کے لیے بنایا اس لیے بہت زیادہ پرواز اسے نہیں عطا کی کہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، صرف اتنا اڑنے کی طاقت دی تاکہ انسانوں کی نگاہوں کے دائرے میں رہے. آہا. پھر مولا کہتے ہیں کبھی تم نے اس کے پروں کے حسن پہ غور کیا؟ دنیا کا کون سا رنگ ہے جو اللہ نے مور کے پر کو نہیں دیے؟ کسی ملک میں کسی رنگ کا، کسی ملک میں کسی رنگ کا، مگر ان کی جو چاندی کی لکیریں ہیں، ان میں جو سونے کی شاخیں ہیں، کبھی ان پہ غور کرو. ایسا لگتا ہے کہ اس صناع غزل نے اس پرندے کے پر کی ایک ایک شاخ پر سارے پروں کے رنگوں کو سمیٹنے کے بعد میں حسن کے سمندر میں بھگو کے نکالا ہو. اور اگر اس کی ترتیب میں کوئی فرق تم توڑ دو تو اللہ بہت جلدی اس کا دوسرا پر اسی سائز میں دے دیتا ہے. اور کبھی تم نے غور کیا کہ وہ اپنے پروں کو جس وقت کھول کے اپنی مادہ کی طرف جاتا ہے، اسے مائل کرتا ہے، اسے اس ملک کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ اس کی نفسیات کیا ہے. وہ ہندوستان کا پرندہ تھا. اس ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مادہ کی چونچ میں اپنا آنسو ٹپکاتا ہے، تب اس کے ہاں تولید ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ غلط کہتے ہیں. ان کی تولید کا نظام بھی وہی ہے جو انسان کی تولید کا نظام ہے. اللہ نے اسے اتنا حسین بنایا ہے لیکن ہر حسن کو غرور دیا ہے، اس لیے اس کے پر کو اتنا، اس کے پاؤں کو اتنا بدصورت بنایا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے اپنے پاؤں کو دیکھ کے اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. خطبہ طاؤسیہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے. میرا مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہا ہے، پرندے کے بارے میں بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں مولا یہ آج میں نے اس لیے چند سطریں، پورا میں خطبہ کبھی نہیں پڑھ سکتا، نہج البلاغہ کی شرح کا حق کون ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس خطبے کے 2 جملے اور سنیے. کبھی تم نے اس کے گردن کے حسن پہ غور نہیں کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ یمن کی مہندی منگائی گئی ہو اور اس کی گردن پہ رچ دی گئی ہو. اب ایسے ایسے قریب کیا، کہا بتاؤ تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. مگر اس کے حسن کو تم مانو گے؟ کہا چونکہ علی نے کہہ دیا. کہا میرے خطبے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف پرندے کی تعریف کروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس پرندے کو تم نے نہیں دیکھا مگر علی کے کہنے سے یقین لے آئے، تو اگر میرا خدا جنت کا خالق ہے، میں جنت کا حسن بیان کروں تو اس کے عقیدے کو ماننا تم پہ واجب ہے. تھوڑا سا اور قریب آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ لوگ، آ جائیے. اب یہ یہاں تک لے. اب یہاں سے میں باضابطہ اب فضائل کی طرف، میں میرے پاس وقت بہت کم ہے، اب مجھے تھوڑا سا بڑھنے دیجیے. تھوڑا سا آ جائیں، تھوڑا سا آ جائیں. اللہم صلی علی محمد. یہ تاریخیں بہت اہم ہیں، میں اتنی دیر بھی یہ بات نہ کرتا، فضائل صرف پڑھنا ہے. آپ سنیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا اب آج میں اسی تھوڑا سا نہج البلاغہ کے کچھ جو عملی منظر نامے ہیں جہاں خطبہ بھی ہے اور جنگ بھی ہے اور تلوار بھی ہے اور قلم بھی، وہاں سے اٹھاتا ہوں. اور وہ جو چچا جان میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں، میں ان کو مخاطب کرتا ہوں آج. سلامت رہیے، صحت دے مولا آپ کو، شہزادی آپ کی تمام مرادیں پوری کریں. مولا علی کا ایک شاگرد تھا جو بہت بوڑھا تھا.
عمر ظاہری میں مولا علی سے 10 سال بڑا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن عباس. اور اب یہ میں جنگ صفین سن 37 پڑھ رہا ہوں، 38 نہیں، ابھی یہ پوری 1 سال تک جنگ چلی ہے. شوال کا مہینہ ہے. 15 شوال کو مولا علی صفین کے میدان میں پہنچ گئے. 15 کو کسی صحابی کو بھیجا، 16 کو کسی صحابی کو بھیجا، 17 کو کسی صحابی کو بھیجا، 18 کو کسی صحابی کو بھیجا. چونکہ علی کے مقابلے پہ آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، جنگ ہونا مشکل تھی، اس لیے مولا علی اپنے ایک ایک صحابی کو بھیجتے تھے. ایک دن حذیفہ یمان کو بھیجا، کسی دن کمیل کو بھیجا، اسی طریقے سے. اب آج جو ہے وہ مولا علی نے، وہ جو عمر ظاہری میں مولا علی سے 10 سال بڑے تھے، رشتے میں چچا تھے، منصب میں شاگرد تھے، عبداللہ ابن عباس، اور ایسے شاگرد تھے کہ قرآن کی تفسیر جب آپ 10 تفسیر کے اسکول آف تھاٹس شروع کے دیکھیں گے تو اس میں عبداللہ ابن عباس پر سب جا کے ملیں گے. کیا سیوطی، کیا زمخشری، جتنے ہیں وہ انہی سے ہیں. عبداللہ ابن عباس عمر میں بڑے تھے، مگر علی کی پیروی میں اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلانے کے لیے وقف تھے، اور جو کچھ مولا بیان کرتے تھے اسے لکھ لیتے تھے. صرف بسم اللہ کی تفسیر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا نے ایک رات میں مجھے اتنی بتائی ہے کہ اگر میں اوراق پہ لکھوں تو 70 اونٹوں پہ بار کر دی جائے گی. وہ عبداللہ ابن عباس. 17 شوال دن منگل سن 37 ہجری، دن کا اجالا ہے، ابھی رات والی صفین نہیں ہے، دن کا اجالا ہے. ایک دن مولا نے کہا، اے میرے شاگرد عبداللہ ابن عباس، جی میرے استاد، کہا تم نے بزم میں میری شاگردی کی ہے، آج رزم کے جوہر دکھا دو. تم نے قلم چلایا ہے، آج تلوار چلا دو. جی مولا بتائیے. صفین میں جاؤ. اور جو صفین میں جانے لگے تو کہا کہ تم باہر جا کے گھوڑے پہ سوار نہیں رہو گے. خیمے میں بلایا، میرے خیموں میں آؤ. گھوڑا بھی بلایا، تلوار بھی منگائی، اپنے ہاتھ سے تلوار دی، گھوڑے پہ سوار کرایا. چلتے وقت صرف ایک نقاب عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ ڈال دی. کہا جاؤ میدان جنگ میں حملہ کرو. عبداللہ ابن عباس گئے، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں. کبھی اسے مارا، کبھی اسے مارا. کل کی تیاری کر رہا ہوں ابھی 8 محرم کی. کبھی اسے مارا، کبھی اسے مارا. مجمع بھاگا، کبھی وہ دیوار سے ٹکرایا، کبھی وہ دیوار سے ٹکرایا، کبھی وہ دیوار سے ٹکرایا. ایک وہاں بھی عمر تھا، عمر آس. اس نے کہا بھاگو نہیں، بھاگو نہیں. ہاں ٹھیک ہے، صحیح، آپ جانتے ہیں لعنت کہاں ہوتی ہے، درود کہاں ہوتا ہے. ہاں بات لاہور کی ہے. آل محمد پہ صلوات بھیجیے، محمد والے محمد پر صلی علی محمد والے محمد. عمر آس نے ایک ٹیلے پہ اللہم صلی علی محمد والے محمد. دیکھا، جب میں علی کے بوڑھے شاگرد کا ذکر کرتا ہوں تو بڑھاپا جوان ہو جاتا ہے. یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ جب کسی بزرگ کا ذکر کیا جائے، اسی لیے بچوں کے لیے بھی پڑھا جائے، بوڑھوں کے لیے بھی پڑھا جائے، جوانوں کے لیے بھی پڑھا جائے. آج بوڑھے کے لیے پڑھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس حملہ کر رہے ہیں. عمر آس کہہ رہا ہے، اے معاویہ کے فوجیوں بھاگو نہیں، سپاہیوں بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، بھاگو نہیں. یہ علی نہیں ہے، علی نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب نہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں. لوگوں نے کہا حملہ تو بالکل علی کی طرح سے ہو رہا ہے، ہم کہاں وہاں ٹھہر پائیں گے. کہا پہچان بتا دے رہا ہوں، پہچان بتا دے رہا ہوں، سمٹ کے آؤ، سمٹ کے آؤ. کہا کیا پہچان ہے؟ کہا یہ تو ایسے کاٹتے ہیں. علی نے زندگی میں ایسے تلوار چلا ہی نہیں. اچھا یہ میں نے جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر. کبھی کبھی ہم وہ مجلس پڑھتے ہیں جو صرف سنی نہیں جاتی، دیکھنا پڑتی ہے. اب وہاں پہ معاویہ کا سارا لشکر کہہ رہا ہے عمر آس سے بتاؤ علی ایسے نہیں مارتے تو کیسے مارتے ہیں؟ کہا علی تو اللہ کی ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور بس یوں سیدھے لے کے جو یا علی حق حق حیدری سلامت رہیے. لوگ علی جیسا خلیفہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. علی جیسا نعرہ بنا لو پہلے. ایک نعرہ ایسا نہیں دنیا پیدا کر سکتی.
میرا مولا ذوالفقار ایسے لے کے چلتا ہے، لوگ خود ہی اپنی گردنوں کے ہاتھوں علی کی ذوالفقار پہ بیعت کر کے علی کے قدموں میں بچھتے چلے جاتے ہیں، مگر وہ مجمع ماننے کو تیار نہیں، وہاں رکنے کی وہاں سکت ہی نہیں ہے، جیسے پاؤں الٹے کی طرف لگ گئے ہوں، یعنی ادھر جا رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، مجمع ایک دوسرے بھاگے گرے پڑے چلے جا رہے ہیں۔ کہا پھر کیا پہچان ہے؟ کہا ایک کام کرو، رقے کا میدان آپ نے دیکھا ہے، جہاں عراق کا بارڈر ختم ہوتا ہے، وہاں سے سیریا کا الپو کا بارڈر شروع ہوتا ہے، وہاں سے فین کا میدان ہے، حضرت عمار یاسر کا روضہ ہے، حضرت رسول کے جو صحابی ہیں اویس قرنی ان کا روضہ ہے۔ یہ سارے بوڑھوں کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ سب جو ہے وہ تھوڑا سا وہ اس عمر کا تقاضا، اور یہ سب اس لیے بھی تھے کہ رسول اللہ نے اپنے چند صحابیوں کو اللہ سے اس لیے زیادہ عمر مانگی تھی کہ صفین کے میدان میں لوگ دیکھ سکیں کہ محمد کے صحابی کدھر ہیں، صحابی کے قافیے کدھر ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو یہ اویس قرنی، عمار یاسر اور عبداللہ ابن عباس، یہ صفین کا میدان ہے۔ کہا صاحب وہ اب کسی کا تنگ ہو گیا ہو تو میں کیا کروں، لگ بھگ کہا کہ صاحب یہ 4 کلومیٹر سے 2000 فوجی ادھر سے چلیں، 4 کلومیٹر سے 2000 فوجی ادھر سے چلیں، 4 کلومیٹر سے 2000 فوجی ادھر سے بھیجو، 4 کلومیٹر سے اور گھیر لو۔ کہا گھیر کے کیا ہوگا؟ کہا اگر علی ابن ابی طالب ہوں گے تو ڈٹ جائیں گے، عبداللہ ابن عباس ہوں گے تو ہٹ جائیں گے۔ دو لفظوں میں نے بات واضح کر دی۔ اب جو مجمع ادھر سے چلا سپاہیوں کا، ادھر سے 2 کلومیٹر اور آگے اور آگے آئے۔ اب علی کی تو ہر ادا معجزہ ہے، اب ایسے میں علی کو کنٹرول کرنا تھا، چھٹ سے عبداللہ ابن عباس کو خیمے میں بلایا اور خود وہاں پہنچ گئے۔ اب پہنچنا تھا کہ جیسے ہی ادھر سے فوج پہنچی 2 کلومیٹر، علی نے اپنے رہوار کو دلدل کو آزاد کر دیا، فارغ کر دیا، چھوڑ دیا، خود زمین پہ کھڑے، رہوار کی پشت سے اترے، زمین پہ پاؤں جما دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو راب ہے، قدم ابو تو راب ہیں۔ زمین پہ آسمان کی طرح کھڑے ہو گئے علی۔ 2 کلومیٹر کا وہ جو قافلہ چلا تھا ہے نا، یعنی 8000 میں سے جو 2 کلومیٹر ادھر سے قریب آئے، 8000 سپاہی ہیں۔ 2 کلومیٹر کے بعد میں پھر تھوڑا سا 1 کلومیٹر جب وہ لوگ اور آگے بڑھے تو مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار رقے کے میدان میں ایسے چبو دی، گاڑ دی، نصب کر دی۔ لو صاحب، ابھی تک پیر رکابوں سے آزاد ہوئے تھے، اب ہاتھ ذوالفقار کے قبضے سے بھی آزاد۔ اب نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ پاؤں میں رکاب ہے، نہ رہوار ہے، نہ تلوار ہے، نہ علی اسوار ہیں، کھڑے ہوئے ہیں پیدل۔ اب اس کے بعد پھر اور لشکر قریب آیا، مولا کائنات نے اب کی، جب بالکل آدھا کلومیٹر رہ گیا، اب یہ جو نقشہ ہے یہ ڈرون کیمرہ بناتا، لیکن خطیب کو تو لفظوں سے ہی تصویر بنانی ہے۔ اسی کو عربی میں محاکات کہتے ہیں، فارسی میں پیکر تراشی کہتے ہیں، ہندی میں شبد چترڑ کہتے ہیں، اور انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب اور سپاہی قریب آ گئے تو مولا کائنات نے اپنا امامہ اتارا، ذوالفقار کے دستے پہ رکھ دیا۔ لو صاحب، جیسے جیسے 8000 کا لشکر قریب آ رہا ہے ویسے ویسے علی نفس مطمئنہ بنتے چلے جا رہے ہیں، مطلب ہیں مگر ظاہری طور پہ اب ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کے طور پہ۔ جب بالکل 2 ہاتھ رہ گئے اور چاروں طرف سے لشکر ٹوٹ پڑا، تب علی نے اپنے آپ کو اونچا کیا، اور اونچا کرنے کے بعد دوسرا کوئی ہوتا کہتا میرا گھوڑا لاؤ، میری تلوار لاؤ، میرا قبضہ لاؤ، میری شمشیر لاؤ، مگر علی نے نہ رہوار کو بلایا، نہ ذوالفقار کو بلایا، نہ حملہ کیا، نہ تلوار اٹھائی، نہ آگے بڑھے، بس وہ جو حجاب اللہ تھا ہلکا سا ہٹایا، بس علی کے چہرے کے روب کو دیکھنا تھا کہ 8000 سپاہی ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے اس طرح سے گرے کہ 8000 تلواریں وہیں بیوہ ہو گئیں۔
میں شاعری نہ کی تو کیا کیا؟ 8000 تلواریں بیوہ ہو گئیں، 8000 گھوڑے یتیم ہو گئے، 8000 سپاہیوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، ایک دوسرے کو رونتے ہوئے چلے گئے۔ علی کی شجاعت کا ایک ورق کہ صرف حجاب ہٹا کے 8000 سپاہی فی النار ہوتے ہیں، یہ ہے صفین۔ جمل کا ایک ورق پیش کر دوں۔ یہ جو سیکرٹ ڈیل والا معاملہ ہے یہ 1500 سال پرانا ہے۔ باہر سے ہوا نکلی جا رہی ہے، اندر سے تھوڑا ڈیل ہو جائے۔ جب 35,000 لاشیں بج گئیں جمل میں، 35,000 لاشیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہیں کہ صاحب یہ بھی حق پہ وہ بھی حق پہ، تو وہ 35,000 بیچارے کہاں گئے؟ وہ کس لیے اپنی جان دے گا یہ بتاؤ؟ ایک کو تو باطل ماننا پڑے گا۔ تو جب 35,000 لاشیں بچ گئیں، پہلے تو لوگ آتے تھے اور سامری کے بچڑے کی طرح اس اونٹنی کو چومتے تھے اور اپنی تلوار پیش کرتے تھے، طلحہ زبیر کسی کی خیر نہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جب وہ ہو گیا سب 35,000 لشکر بچ گئے، تو اب پھر ایک سپاہی آیا ایک قاصد کے طور پہ، وہ شام کا بھیجا ہوا معاویہ کا، اللہ اس کو جو ہے وہ وصل جہنم کیا اس نے، تو وہ ایک خط دیا اور کہا یا علی یہ خط لیجئے، یا علی ابھی اتنی جنگ اچھی نہیں ہے، اب بچا نہیں ہے کچھ بچانے کے لیے، مگر اب تھوڑا سا ہم لوگ آپس میں بڑا پرانا تعلق ہے، اس چیز کو ختم کر لیں۔ مولا کائنات نے اس کے خط کو وہیں پہ لیا اور لینے کے بعد زمین پہ پھینکا، اپنی جوتیوں سے روندا، نہ قلم استعمال کیا، نہ دوات استعمال کی، نہ اور کچھ اپنا استعمال کیا۔ وہ جو قاصد تھا اسی کا نیزہ اس سے چھینا، اور وہ جو سامنے اونٹنی تھی جس کے اوپر ایک اور اونٹنی تھی، آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، میں خالی اونٹنی کی بات کر رہا ہوں، جنگ جمل ہے تو اس کے شکم میں اسی کا نیزہ چبھویا، اور اس سے جو لال لال پانی نکلا جس کو روشنائی آپ کہتے ہیں، اس سے 3 جملے مولا کائنات نے اسی کے لفافے کے اوپر ایسے کر کے ایسے لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد میں کہا لے جا معاویہ کو دے دینا، اور اس میں کہا معاویہ سن، 25 سال کی خاموشی کے بعد بھی نہ تو علی نے اپنا اللہ بدلا ہے، نہ اپنا رسول بدلا ہے، نہ اپنی ذوالفقار بدلی ہے۔ آپ نے جمل کا ایک ورق دیکھ لیا، صفین کا ایک ورق دیکھ لیا، بس آئیے۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، منصوبہ الہی ہے۔ جتنے پیغمبروں کے واقعات ہیں وہ اس کا دیباچہ ہے، علی کی ساری جنگیں اس کی تمہید ہیں۔ علی ولی اللہ کے اعلان کا نام ہے کربلا۔ 9 محرم 61 ہجری، عصر کا وقت، علی کا بیٹا علمدار کربلا ابو الفضل العباس کربلا کے میدان میں کمانڈر کی حیثیت سے جائزہ لے رہا ہے۔ شمر ملون امان نامہ کی ایک عبارت لے کے پھٹی پرانی کہیں سے آیا، ہم تم ڈیل کر لیں، حسین کو اکیلا چھوڑ دیں۔ مولا عباس کو جلال آ گیا، اور جو جلال آ گیا تو سامنے 16,000 سپاہی 16 اسکوائر میل کی سرحد پہ یزید کے پھیلے ہوئے، وہ سب نیچے سن رہے ہیں۔ حضرت عباس نے رکاب سے قدم نکال کے اشل کی پشت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا۔ اے شام کی اوباش ماؤں کے بدماش بچوں، اگلا جملہ کہا، یا امرات اللہیہ، اے داڑھی دار عورتوں، تمہارے چہروں پہ داڑھیاں ہیں مگر تم اندر سے عورت ہو۔ مولا عباس کا جملہ، تم نے حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر میرا، بس 2 جملے، اب میرے پاس وقت کم ہے، مجھے امیر قاسم پہ بھی جانا ہے۔ اگر میرا مولا مجھے اجازت دے دے تو میں اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کر کے ذوالفقار بنا دوں، چونکہ ذوالفقار میں بھی 2 منہ ہوتے ہیں، دونوں انگلیوں کو بلند کر کے۔ میرا مولا اجازت دے
تو میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ذوالفقار بنا دوں اور بایاں ہاتھ آسمان پہ اٹھا کے سورج کو آسمان سے نوچ کے ڈھال بنا دوں. یہ کیا زبان ہے قسم خدا کی, آپ یہ دیکھیں. اچھا جب عباس بولیں تو اسے لغت سے نہیں حل کیا جاتا, وہ سچائی ہے جو علی نے پہلے لکھ دی ہے. آپ کو پتا ہے علی کی انگلیاں ذوالفقار بن چکی ہیں. ایک کمینہ ملعون تھا مرہ ابن قیس, وہ زندگی بھر یہی کہتا تھا میرے باپ کو علی نے مارا, دادا کو علی نے مارا, چچا کو علی نے مارا, ماموں کو علی نے مارا, خالون کو, میں ہوتا تو علی کو قتل کر دیتا. اور اس کے بعد میں 10-20 لڑکوں کو لے کے چلو علی کو ماروں گا. کہا علی کی تو تربت ہے نجف میں. کہا ارے چلو علی کی جو قبر ہے نا اس کو میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. وہ آیا اور اونٹ پٹانگ وہاں بکنے لگا, یا علی نکلو قبر سے میں قتل کر دوں گا. ارے ابھی اس نے اتنا جملہ کہا تھا, نقل کفر نہ باشد, کہ 2 انگلیاں نکلی علی کی قبر سے. اتنا تو سب نے دیکھا اور ایک آواز سنی, کچ کچ. باقی کچھ نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہاں خون گرا ہی نہیں. پاک ہوتا تب گرتا نا, اس کا تو نجس خون تھا, اور علی کی تربت کے پاس نجاست جا نہیں سکتی. تو اس کے پرخچے اڑ کے باہر گئے. جب باہر جا کے لوگوں نے دیکھا وہاں خون کا دریا بہ رہا ہے. عباس نے اشارہ کیا, اگر میرا مولا اجازت دے تو میں آج پھر, اور آپ جب آپ زیارت کو جائیں گے تو جہاں حضرت نوح کی قبر ہے وہاں 2 انگلیاں آج بھی آپ کو زری کے پاس نکلی ہوئی ملیں گی. زیارت کیجئے گا آپ لوگ. تو عباس نے اسی واقعے کو یاد دلایا, کیا تو مرہ ابن قیس بننا چاہتا ہے؟ عباس کی 2 انگلیاں ذوالفقار بن سکتی ہیں. اچھا جب یہ خطبہ چل رہا تھا تو وہ تھا عمر عاص, یہ تھا عمر, اب یہ تاریخ کی کمزوری ورنہ دونوں عمر نحس ہیں. اس نے فوراً حضرت عباس کے خطبے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہا, سپاہیوں آؤ 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 عباس پہ حملہ کرو حملہ کرو حملہ کرو. صفین میں 8000 سپاہی تھے, یہاں 16000. وہ 4 کلومیٹر سے چلے تھے, یہ 8 کلومیٹر سے, اس لیے کہ اس کا رقبہ جو حسین نے خریدا ہے وہ 16 اسکوائر میل ہے. اب جب 16000 میں سے 4000 کا لشکر پورب سے, 4000 کا لشکر پچھم سے, 4000 کا لشکر اتر سے, 4000 کا لشکر دکن سے چلا. عباس نے کہا آج علی کو یاد دلا دوں, علی کی یاد دلا دوں. جیسے ہی لشکر چلا عباس نے کہا اشال خدا حافظ, رہوار کو چھوڑ دیا. لشکر اور تھوڑا سا قریب پہنچے 2 کلومیٹر, عباس نے اپنا نیزہ کربلا کی زمین میں چبو دیا. نیزے کی بھی ضرورت نہیں. لشکر اور قریب آیا, عباس نے اپنا امامہ نیزے کے دستے پہ رکھ دیا. وہی ریپیٹ کیا. اور وہ جو 16000 کا لشکر تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا مردف. مارد نہیں, مارد سے جنگ کل ہوگی, مردف. کمانڈر مردف بہت تیزی سے حضرت عباس کے پاس آیا. جب لشکر بالکل قریب آ گیا تو حضرت عباس نے اور کچھ نہیں کیا, اسی کا نیزہ اسی سے یوں چھینا, اسی کے گھوڑے میں چبھویا, گھوڑا گر گیا, مردف کو ٹانگ دیا. شیر چاہے تو اپنی نگاہوں پہ اپنے شکار کو ٹانگ دے, لشکر کو روک لے. اب وہ وہیں پہ ایسے رکا ہوا ہے, نہ گرتے بن رہا ہے نہ اٹھتے بن رہا ہے. جان ہو تو وہ تو ایسے ہی لٹکا ہوا ہے. اب یہاں عمر سعد نے کہا اے میرے فوجیوں بھاگو نہیں, اس لیے کہ اب ادھر عباس نے اپنا حجاب پلٹ دیا ہے. اب لشکر بھاگو نہیں, اس لیے کہ عباس نے مردف کے گھوڑے کو مارا ہے, مردف کو نہیں مارا ہے, وہ تو دکھائی دے رہا ہے. لوگوں نے کہا اب کیا کریں؟ کہا جو ہماری فوج میں سب سے تیز رفتار گھوڑا ہے, سب سے چالاک گھوڑا ہے, سب سے روشن گھوڑا ہے, سب سے ذہین گھوڑا ہے, اسے بھیجو. وہ اپنی لجام اس کے ہاتھ میں پکڑا کے اس کو اپنے اوپر بٹھا کے لے کے آئے گا. اب جو سب سے تیز رفتار گھوڑا تھا اس کو بھیجا گیا, وہ اڑتا ہوا چلا. واقعی اس کی رفتار کا جواب نہیں, واقعی اس کی ہوشیاری کا جواب نہیں, واقعی اس کی نظروں کا جواب نہیں, واقعی اس کی تیزی کا جواب نہیں. لیکن مولا عباس نے جیسے ہی اس گھوڑے کو آتے ہوئے دیکھا, آواز دی میرے اشال,
میرے پاس آؤ. ہوا کی طرح اڑتا ہوا وہ گھوڑا عباس کے پاس آیا. عباس ایک جذب بیٹھ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھے, رکاب میں قدم کو جگایا, لگام کو ہاتھوں میں رکھا, ایڑ لگائی, اس گھوڑے کے ساتھ اڑے. اشل اس کے پاس پہنچا اور جیسے ہی اس کے پاس پہنچا عباس نے ایک جست مار کے اپنے گھوڑے کی پشت چھوڑی, سامنے والے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے کہا آ گیا تو میرے پاس. ادھر سے عمر ساتھ چلا کے کہتا ہے عباس تو نے ہمارا گھوڑا چھین لیا, یہ اچھی بات نہیں ہے. کہا اے چور کے بیٹے چور, اے اچکے کے بیٹے اچکے, اے ڈاکو کے بیٹے ڈاکو, یہ تیرا گھوڑا نہیں, میرے آقا اور مولا حسن کا گھوڑا ہے. اشس نے جب 28 سفر کو میرے مولا کو زہر دیا تھا تب یہ گھوڑا چوری کر کے لے کے گیا تھا. تب سے یہ معاویہ کے پاس تھا, معاویہ سے یزید کے پاس تھا, لیکن اسے میں نے پالا ہے. یہ میری زبان سمجھتا ہے, میں اس کی زبان سمجھتا ہوں. یہ میرے اشارے سمجھتا ہے, میں اس کے اشارے سمجھتا ہوں. اور آج تو میں نے اپنے مولا حسن کا گھوڑا چھینا ہے. اس کا نام تاویہ ہے, اس کا خاندان یہ ہے, اس کا قبیلہ یہ ہے. آج تو گھوڑا چھینا ہے, کل جب آخری عباس پردہ غیب سے آئے گا اسی طریقے سے تیرے اجداد سے باغ فدق چھینے گا. اس کا نام تاویہ ہے. ویسے حضرت قاسم کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا میمونہ, مگر مولا عباس نے کہا میرا شاگرد ہے قاسم, جیسے میں لڑاتا ہوں ویسے لڑے گا, اس لیے کل یہ جنگ تاویہ پر کرے گا. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومن و مومنات, یہ 2 گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی کا اعلان پہلے بھی کیا ہے, وہ سوبرو امپریزا, وہ ڈرائیو وے بلاک کر رہی ہے YBJ 89T, اور یہ دوسری ہے ٹویوٹا کیمری بلیک کلر کی ہے COO 18L. یہ بھی کمپلیٹ ڈرائیو وے بلاک کر رہی ہے. پلیز مجلس کو بار بار ڈسٹرب نہ ہونے دیں, غلط پارک نہ کریں. ہمیں نیبرز جانتے ہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں اور وہ یہیں آ کر پھر آپ کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے ڈرائیو وے کو بلاک کیا ہے. جن کی یہ 2 گاڑیاں ہیں, سوبرو امپریزا بلو کلر میں اور یہ ٹویوٹا کیمری بلیک کلر میں COO 18L, اور امپریزا ہے YBJ 89T. پلیز انہیں فوری طور پر ریموو کریں. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی بات نہیں, جتنی دیر میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے میں دوسرا مجلس کا چیپٹر بدل دیتا ہوں. اس کے بعد میں یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں حضرت قاسم کے 2 گھوڑوں کا ذکر کر رہا تھا تو 2 گاڑیوں نے بھی وہاں رک کے تائید کی ہے. وہ آج کے زمانے میں بھائی کل گھوڑوں کی سواری تھی, آج گاڑیوں کی سواری ہے, اتنا ہی تو فرق ہے نا. اب آئیے میرا شہزادہ, اب تھوڑا سا مدح ہو جائے. ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. بچوں کو تھوڑا سا, چھوٹے بنجوا ہے, میں بچوں پہ کبھی ناراض نہیں ہوتا, بس وہ تھوڑا سا ان کے مسائل کو اتنی دیر میں حل کر لیا جائے. ایک اور بآواز بلند نعرہ سلوات بھیجیں. اللہ, بچوں کو اس کے والدین کنٹرول کر لیں. ہاں سنیے. اللہم صلی علی محمد. کس عظیم شہزادے کی, جناب امیر کی آج مجلس ہے. امیر قاسم, جناب امیر کا پوتا. 7 شعبان 47 ہجری, نماز صبح کا وقت. زہرا کی حویلی سے ایک چاند, حسین ترین. ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. تھوڑا آپ لوگ ادھر دیکھیں, کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زہرا کی حویلی سے ایک چاند کو لے کے مولا حسین تشریف لے آئے. ریاض الجنہ, مسجد نبوی. مولا حسن
بڑے بھائی ہیں، مولا حسین چھوٹے بھائی ہیں، مگر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حسن حسین کو اس طرح سے پیار کرتے تھے جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کرتا ہے، لیکن اس طرح احترام کرتے تھے جیسے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کرتا ہے۔ بڑے نازک مرحلے میں ہوں یہاں پہ، جب کوئی پوچھتا تھا وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، پھر آپ اتنا کیوں احترام کرتے ہیں؟ مولا حسن فرماتے تھے کہ میرے بھائی حسین میں میرے بابا علی کی ہیبت موجود ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بھائی حسین میں میرے بابا علی کی ہیبت موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں جب وہ مولا حسین حضرت قاسم کو لے کے آئی تو کہا بھائی جان مبارک ہو مبارک ہو، آج جس چاند کو میں زہرا کی حویلی سے لے کے آیا ہوں یہ بیٹا آپ کا ہے ناصر میرا ہے۔ بیٹا آپ کا ہے ناصر میرا ہے۔ چاہنے والوں نے درود بھیجا، مبارکباد دی، خیر مبارک کی آوازیں بلند ہوئیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے پوچھا شہزادے کا نام کیا ہے؟ مولا حسن نے کہا میرے بھائی حسین بتائیں گے۔ اچھا یہ اس لیے نہیں کہ ایک بھائی نہیں جانتا، میں نے آپ کو پہلی ہی مجلس میں عرض کر دیا کہ اہل بیت علیہم السلام اگر کچھ کہیں تو وہ ہمارے لیے کہتے ہیں، اپنے لیے نہیں، تاکہ تم جان لو یا واقعے کی اہمیت کو جان لو۔ اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اہل بیت کے گھرانے میں جس کو بھیجا اپنی کسی نہ کسی خاص صفت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ کسی ایک شخص کو کبھی اعتراض اگر ہو جائے تو بتائیے گا، اور جب اعتراض ہوتا ہے تو معرفت کی وجہ سے مولا مجھے اور عطا کرتے ہیں، میں آج اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہنے لگا ہوں۔ اہل بیت کے گھرانے میں جو آتا ہے اللہ کی کسی خاص صفت کا مظہر بن کے آتا ہے۔ آج ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اس کا جو نام ہوتا ہے اللہ کے کسی ایک خاص نام کی صفت کے مطابق وہ اس نام کا ہم عدد ہوتا ہے۔ کسی نے ہلکا سا کبھی اعتراض کیا مجھ پہ، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں اور آج شدت کے ساتھ اس بات کو کہہ دوں، تاکہ اگر کوئی کسی کے معرفت کی کمی ہے تو وہ ذہن سے نکال دے۔ نمبر ایک سنیے آپ، میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا کہ اللہ کی ایک صفت ہوا ہے کہ بغیر زبان کے بولتا ہے، تو اس کے لیے اس نے علی اصغر کو بھیجا ہے نا۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو بانٹتا ہے، اس لیے کربلا کے لیے قاسم کو بھیجا۔ کیا بانٹتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، چاہنے والوں کو زندگی بانٹتا ہے، دشمنوں کو موت بانٹتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یا رحمان ہو یا رحیم ہو، ایسے ہی ایک نام ہے یا نافع ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت توجہ، قاسم کے عدد ہیں 201۔ جب مجھے کوئی ایسا معرفت کے منزل میں ٹوکتا ہے تو میرا دل اور آگے بڑھتا ہے۔ قاسم کے عدد ہیں 201، قاف کے 100، الف کے 1، سین کے 60، میم کے 40 اکول ٹو 201۔ نافع، اللہ نے اپنی صفت رکھی نفع بانٹنے والا، یعنی اللہ جس کو جو دیتا ہے آپ اسے نقصان کہیں، مگر اللہ کی عدالت کے اعتبار سے وہ نفع ہے، اس کے ہاں گھاٹے کا تصور حرام ہے۔ اب اگر صلاحیت یا اس کی ضرورت ہے تو وہ دے، مگر دنیا کے اعتبار سے آپ سوچیں گے نا، اس کی مشیت کے اعتبار سے وہ نفع ہے، اسی لیے اس نے اپنا نام رکھا نافع۔ نافع کے عدد 201، نون کے 50، الف کے 1، فے کے 80، عین کے 70، 201۔ جو یا قاسم کہنے میں عدد آتے ہیں وہی عدد آتے ہیں یا نافع کہنے میں۔ اللہ نے اپنی یا نافع کی جو صفت ہے وہ قاسم کو دی، یہ اللہ کا کمال۔ مسجد نبوی میں امام حسن نے کہا حسین آپ بتائیے اس کا نام کیا ہے؟ امام حسین نے کہا میں کیا بتاؤں، میرے جد محمد مصطفیٰ نے، میرے نانا نے میرے اس بیٹے کا جو حسن کا لال ہے، اس بیٹے کا نام میرے بابا علی کے نام پر قاسم رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। चूँकि ये बातें थोड़ा कम बयान होती हैं तो इस वक्त आपको हैरत लग रही है। मेरे बाबा अली के नाम पे कासिम रखा है। आप कहेंगे अली का कौन सा नाम कासिम है? मैंने अभी खुतबे में पढ़ा ना, अबल कासिम मोहम्मद, तो मेरे मोहम्मद मेरे रसूल अल्लाह की कुन्नियत है अबल कासिम। मुझे बताओ मोहम्मद के किस बेटे का नाम कासिम है? इब्राहिम है, तैयब है, ताहिर है, कुन्नियत तो बेटे के नाम पे होती है। और अबल कासिम वो है कि शिया मस्जिद हो या सुन्नी मस्जिद, मस्जिद हो या मजलिस हो, मिंबर हो या मेहराब हो, अबल कासिम के बगैर आप कुछ शुरू ही नहीं कर सकते किसी भी फिरके में। मोहम्मद को अबल कासिम कहना वाजिब है। अबल कासिम कुन्नियत है। कुन्नियत बड़े बेटे के नाम की वजह से रखी जाती है। मौला अली की कुन्नियत अबल हसन, ठीक है ना? तो फिर रसूल अल्लाह की कुन्नियत अबल कासिम कैसे है? कौन सा बेटा है जिसका नाम कासिम है? रसूल अल्लाह से किसी ने पूछा, तौहीदुल मुफज्जल पढ़िएगा, उसने छठे इमाम से पूछा, वो बताते हैं अली छोटे थे। अब मेरी मजबूरी यह है कि मैं अली को छोटा कहूं चूंकि 10 साल के थे, वरना अली के माने ही बड़े होते हैं, मगर ये उर्दू की कमजोरी है, इसलिए मौला मुझे इजाजत दे। मौला 10 साल के थे। रसूल अल्लाह जब भी तबलीग 10 साल के बाद ही तो शुरू हुई है, रिसालत का काम शुरू हुआ है। अब जब पत्थर कोई मारता था तो अली एक ही काम करते थे, ये सिफत आप अपनाइए, दिरहम ले लेते थे, दीनार ले लेते थे, अशरफियाँ ले लेते थे। जो पत्थर मारता था, बच्चों सुनो, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, उसे थोड़ा सा अशरफी देते थे और उसके बाद में वो पत्थर फेंक देता था, अशरफी दे के रुखसत कर देते थे। कोई और बच्चा जिसको अबू जहल अबू लहब टोलियाँ बना के मोहम्मद पे मारने के लिए लाते थे, उसको दिरहम देते थे और उसका पत्थर नीचे गिर जाता था, वो चला जाता था। कोई और बच्चा पत्थर मारना चाहता था, ये अली का तरीका था कि पत्थर मारने वाले को बांट के, दे के, अता करके, दिरहम दे के, दिनार दे के, अशरफी दे के उसे लौटा देते थे। पत्थर फिक जाता था, वो दिनार लेके चला जाता था। जो बच्चे थे तो कहते थे, वाह कासिम, वाह कासिम, क्या बांटता है, क्या बांटता है, क्या बांटता है। और जब रसूल तबलीग करके आते थे तो वही बच्चे जिनको पत्थर मारने के लिए दिया जाता था, वो कहते थे ये 10 साल का बच्चा है, ये मोहम्मद हैं, जाहिर सी बात है उनकी बेसत का उम्र है, और ये 10 साल का है। जब ये कासिम है तो ये अबल कासिम, ये अबल कासिम, ये अबल कासिम, ये अबल कासिम। और यही नहीं बल्कि मुबाहले वाले दिन जब अल्लाह ने कहा तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, ये अपनी औरतों को लाएं, ठीक है ना? ये जब कहा गया तो फिर कासिम की वजह से अब सुनिए क्या है कि बेटे 3 तरह के होते हैं, मन वुल्लदा, मन ज़व्वजा, मन अल्लमा। जिसने पैदा किया वो भी बाप, जिसने आपको इल्म दिया वो भी बाप, जिसने आपको बेटी दी, दामाद बनाया वो भी बाप, या जिसने आपको बेटा दिया और यानी बेटी उसका भी बाप, यानी जिसने भी ज़ौजियत की, जिसे आप ससुर कहते हैं, वो भी बाप है। इस हवाले से अली 2 हैसियतों से आया मुबाहला में बेटे बन के भी गए हैं। या दामाद की हैसियत से भी गए हैं और शागिर्द की हैसियत से भी गए हैं। तो मोहम्मद को ये हक है कि अली को बेटा कहें, इस वजह से कासिम कहा। मोहम्मद को अबल कासिम, अली को अपना बड़ा बेटा मान के मानवी तौर पे आज दुनिया में जहां जहां इस्लाम है वहां वहां मोहम्मद की कुन्नियत अबल कासिम है। हुसैन ने कहा मेरे जद मोहम्मद ने अबल कासिम की वजह से, चूंकि जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला मेरे बाबा अली है, मेरे बाबा अली की निस्बत से इसका नाम कासिम रखा है। और मोहम्मद का हुस्न से अता किया है, नाम अली का, हुस्न मोहम्मद का। अब मैं क्या अर्ज करूं, हसन और हुसैन, आधे मोहम्मद हसन, आधे मोहम्मद हुसैन, यानी पूरी तरह से। और अब्बास हर तरफ से अली, यानी अली का चेहरा देखना हो तो अब्बास का चेहरा देख लो। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जब मदीने की गलियों में अब्बास अपने दोनों शागिर्द अली अकबर और कासिम के साथ चलते थे तो ऐसा लगता था 2 मोहम्मदों के बीच में अली जा रहा है। अब हजरत कासिम के नाम की एक बात, अब थोड़ा सा मैं उनके इल्म की बात, हालांकि वो खुद सरापा कुरान है, लेकिन 7 साल की उम्र में ऐसे हाफिजे कुरान की मस्जिद नबवी में दर्स लगाते थे।
تفسیر قرآن کا، ان کے شاگرد تھے. مؤذن سے پہلے جا کے حضرت قاسم تلاوت کرتے تھے مسجد نبوی میں. یہ علم کا حال. مخلوقات کی خدمت کا یہ جذبہ کہ 7 سال کی عمر میں مدینے میں جتنے کبوتر تھے وہ مسجد نبوی میں آتے تھے، وہ دانا صرف حضرت قاسم کا کھاتے تھے. میں مقتل کی ایک روایت بتاؤں کہ جس وقت حضرت قاسم جانے لگے، یعنی 28 رجب کو جب قافلہ چلا، تو حضرت محمد حنفیہ کو سونپا کہ آپ جو ہے وہ ان کبوتروں کو دانہ دے دیجئے گا. مگر حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ قاسم کے بعد سے ان میں سے ایک بھی کبوتر مسجد نبوی میں واپس آیا ہی نہیں. یعنی حضرت قاسم سے ان پرندوں کو اتنی محبت تھی. وہ پرندے کربلا کے بعد آئے. میں ادھر ابھی نہیں جانا چاہتا. شجاعت کا وہ عالم. اب سنیے، میں چاہتا ہوں کہ جب مصائب کی بات ہو تب شجاعت کی طرف نہ جاؤں، اس لیے 2 منٹ میں تھوڑا سا آپ سے لے کے پھر مصائب کی طرف جانا چاہوں گا. شجاعت، یہ تھوڑا سا 2-3 منٹ زیادہ آج ہو جائیں گے چونکہ تھوڑا سا کچھ بچوں کی وجہ سے. مجھے اجازت دیجیے، ورنہ جو میرا منصوبہ تھا میں اسی کے اندر اپنے لفظوں کو پورا کر رہا ہوں. اجازت ہے میں آگے بڑھوں. یہ جو اشعث ملعون ہے، یعنی یہ بنو امیہ میں اتنا کمینہ تھا کہ یہ صفین میں بھی علی سے لڑا، امام حسن کو بھی زہر دیا. اشعث کا ایک بیٹا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس بیٹے کا نام آپ جانتے ہیں، وہ کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل سے لڑا. اب اس ایک بیٹے کا نام آخری جو ہے وہ ہے ازرق ملعون. ارزق نہیں، ارزق تو اللہ کا نام ہے، رزق بانٹنا. ازرق نیلی آنکھوں والا. اب آپ کے سامنے میں ایک دن وضاحت کر چکا ہوں، منبر کی طہارت اجازت نہیں دیتے کہ بار بار میں سمجھاؤں. ازرق نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کی ماں کیسی رہی ہوگی، اس کا باپ کیسا رہا ہوگا. آپ سمجھیے کتنا کمینہ تھا. اور یہ اس کی کم عمر نہیں تھی، پورا عمر والا تھا وہ کربلا میں. اور وہ بار بار ملعون. ابھی میں تھوڑا سا فضائل کی منزل میں ہوں، 2 منٹ روکیے گا. وہ بار بار اپنا یوں بازو ٹھوک ٹھوک کے کہتا تھا میں تو علی سے لڑتا، علی کو بتاتا، علی کو قتل کرتا. اور جب وہ کربلا کے میدان میں حضرت قاسم چلے ہیں نا، تو عمر سعد کمینے نے اس کو بھیجا. حضرت عباس نے آواز بلند کر کے مولا حسین سے کہا، مولا یہ ملعون کمینہ میرے شہزادے کے لیے، 13 برس کے بچے کے لیے. میں ہوتا تو اس کو بتاتا کہ حسین کے خیموں پہ پانی بند کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے. مگر کہا شاباش میرے عباس، میں لڑاتا ہوں، بتاتا ہوں کیسے. پہلے اس کے 4 بیٹے آئے، چاروں کو قاسم نے نئے نئے انداز سے مارا. ایک کو یوں، ایک کو یوں، ایک کو یوں، ایک کو یوں. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں فرصت سے پڑھتا. اب جب ازرق آیا نا تو بس اس کی جنگ کھا لی. اب قاسم کا علم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قاسم کی فصاحت بیان کی، قاسم کی سخاوت بیان کی، قاسم کی بلاغت بیان کی. شجاعت ایک پہلو اگر میں نہ پڑھوں گا تو اپنے آپ کو معاف نہیں کروا پاؤں گا کہ 7 محرم تم ایسے ہی چلے آئے بغیر شجاعت کا ذکر کیے، اور وہ بھی علمدار میں. اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت عباس خیمے کے قریب ایک اونچائی پہ کھڑے ہو کے، قاسم شاباش، ازرق کے 4 بیٹوں کو فنار کر دیا، 4 کو 8 کر دیا. اب ازرق یہ ملعون کہتا ہوا، یہی اس کے رجز کا فقرہ ہے، میں تو ولی سے لڑتا، میں تو ولی سے لڑتا. یہ رجز کے اس کے جملے ہیں، یعنی رجز جو پڑھا جاتا ہے میدان جنگ میں، میرے مقابلے میں تو ولی آتے. یہ قاسم کا، جبکہ 4 بیٹے فنار ہو چکے ہیں، ابھی اس کی اوقات سمجھ میں نہیں آئی ہے، رسی جل گئی ہے، بل نہیں گیا ہے. میں تو ولی سے لڑتا، میں تو ولی سے لڑتا. اور اس کے بعد میں حضرت عباس نے کہا، قاسم بس اب ہوشیار ہو جاؤ میرے بیٹے. یہ معلوم ہے 3 بار حضرت قاسم میدان جیت کے کربلا سے واپس آئے ہیں، یعنی پوری ایک فوج کو جیتا ہے، پھر واپس آئے، پھر جیتا، پھر واپس آئے. اب ازرق کے 4 بیٹوں کو مار کے پھر واپس آئے ہیں، اب ازرق کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عباس کہہ رہے ہیں، شاباش میرے لال، نیزہ بائیں ہاتھ میں لے لو، گھوڑے کی لجام دائیں ہاتھ میں پکڑو، گھوڑے کو اس کے بائیں جانب کرو، دائیں جانب نہ رکھنا، اس لیے کہ اس کی اوقات نہیں ہے، تم بائیں جانب سے اسے مار دو گے.
نیزہ اس کے خود میں مارو، خود اتنا بڑا ہے کہ پورے کربلا کے لشکر میں اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن بائیں طرف سے تم نیزے سے خود کو اچھالو، اور جب اس کا نیزہ اچھلے تو پھر دائیں ہاتھ سے اس کی گیسوؤں کو، اس کے بالوں کو پکڑو، اور اٹھانے کے بعد میں سر کو میدان میں اٹھا لو، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ علی کی دشمنی کی تم بھرنے والا اس کی اوقات کیا ہے۔ حضرت قاسم نے بائیں ہاتھ کے نیزے کی نوک سے خود کو اچھال کے زمین پہ پھینکا، دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں پھر بائیں ہاتھ سے کا نیزہ چھوڑ کے اب تلوار لو، اب جو نیمچا لیا، نیمچے سے اس کے سر کو کاٹ کے اچھالا، اتنی اوپر پھینکا کہ اگر نجس نہ ہوتا تو شاید واپس بھی نہ آتا۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یا ابھی جب اوپر گیا تو حضرت قاسم کا یہ ہاتھ آزاد ہوا، اب بائیں ہاتھ سے تلوار لے کے دائیں ہاتھ میں، اور جیسے ہی اس کے اوپر کا، جیسے ہی وہ آیا، ابھی سر نیچے کی طرف آنے والا تھا کہ نیچے سے اس کے جسم کو اچھالا، اوپر ہی ابھی تھا کہ ایک بار تلوار یوں ماری، ایک بار یوں ماری۔ کہا چچا جان یہی تھا علی کو قتل کرنے کی بات کرتا تھا، بیٹوں کو 2 کو 4 کیا، 8 کیا تھا، ایک ازرق کو 4 ٹکڑوں میں اوپر پہلے کیا ہے، زمین پہ نیچے بعد میں پھینکا ہے۔ بس ارباب اعظم، ابھی تھوڑی دیر کے بعد شہزادے قاسم کی مہدی برآمد ہوگی۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ تابوت ان کے برآمد ہوتے ہیں جن کے جنازے اٹھے، قاسم کا جنازہ نہیں اٹھا ہے، مہدی برآمد ہوتی ہے، اسی لیے ارباب اعظم کہیں کہیں گٹھری برآمد ہوتی ہے، لاش کے ٹکڑے ہیں۔ کربلا کے میدان میں قاسم کی عمر وہ تھی جو صفین کے میدان میں عباس کی تھی، یعنی 13 برس کے عباس صفین میں لڑے تھے، 13 برس کا قاسم کربلا میں لڑا۔ ایسے جانباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں؟ 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہوں، میری ماں برداشت کر لو گی، جملہ کہوں، قاسم یتیم بھی مدینے میں اس عمر میں ہوا تھا جس عمر میں سکینہ کربلا میں یتیم ہوئی تھی۔ 3.5 برس کی سکینہ کربلا میں یتیم ہوئی، 3.5 برس کا قاسم مدینے میں یتیم ہوا۔ ام فروا امرؤ القیس کی بڑی بیٹی، ام رباب کی بڑی بہن، سادات کا احترام ام فروا سے کوئی پوچھے۔ جب حضرت قاسم کو زہر دیا گیا نا تو زہر معلوم ہے کیسا تھا؟ ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں آگ لگ جائے، زہر حلاحل۔ وہ میرے مولا کو زہر دیا گیا، امام حسن کو کلیجے کے 72 ٹکڑے تھے جو لگن میں گرے ہیں، 72 ٹکڑے۔ اور جب کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے نا تو چونکہ بیٹا تھا تو ام فروا نے حضرت قاسم کی آستینیں الٹ دی اور بابا کے سینے پہ لٹا دیا۔ بیٹے تھوڑی دیر باپ کی اس محبت اور گرمی کو محسوس کر لو۔ حضرت قاسم 3.5 برس کے تڑپ کے اٹھے، اماں میرے بابا کے سینے سے تو آگ اگل رہی ہے، زہر کا وہ اثر۔ امام حسین نے قاسم کو لے کے پیار کیا، اٹھے، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد میں ایک چوب رکھی تھی، وہاں سے کلیجے کے ٹکڑوں کو ایسے ہلا ہلا کے شیخ مفید نے الارشاد میں مرثیہ لکھا ہے، امام حسن کہتے ہیں لقد سما مرتن مرتن، مجھے بار بار زہر دیا گیا ہے لیکن اس بار میرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر امام حسین کی یہ حالت اور ادھر ام فروا کو زینب کو اطلاع دینا، سب سے پہلے واجب خبر دینا۔ تو نماز صبح سے قبل کا وقت ہے، ام فروا نے قاسم کی آستینوں کو الٹ دیا، یعنی یتیم کی شکل بنا دی، اور قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ محلہ بنی ہاشم کی مٹی تھوڑی سی اٹھا کے
زمین کی قاسم کے سر پہ ڈال دی تاکہ زینب سمجھ جائیں، کچھ کہنا نہ پڑے. کہا شہزادے جاؤ میری شہزادی کی ڈیوڑی پہ بیٹھ جاؤ. جب وہ ابھی نماز کے لیے مصلی پہ جائیں گے تمہاری حالت دیکھ کے سمجھ جائیں گے، تم کچھ نہ کہنا. ہائے 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 ہائے، اب کیا عرض کروں آپ سے، کتنا خیال تھا. زینب سمجھ گئی، کلیجے سے لگایا، ہائے میرے امیر قاسم تو یتیم ہو گیا. بس ارباب اعضاء مصائب پہ جانے سے پہلے ایک تمہید کا واقعہ اور. شب عاشور ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دشمنوں کی طرف اپنے انداز سے تیاریاں ہو رہی ہیں، مولا حسین کی طرف پوری رات عبادت میں، پوری زندگی جہاں عبادت ہو، مگر جنگ کی تیاریاں بھی آج عبادت ہیں. اور جو مولا حسین کا خیمہ ہے، آپ دیکھیے ادھر سب سے پیچھے حضرت قاسم کا خیمہ ہے. جب آپ خیمہ گاہ میں جائیں گے سب سے بیچ میں جناب زینب کا، مولا سجاد کا خیمہ، آپ بیچ میں جاتے ہیں زیارت کرنے، اس کے ادھر جب چاروں طرف جائیں گے تو سب سے آگے حضرت عباس کا خیمہ، اور اس کے بعد ادھر امام حسین کا سب سے پیچھے، یعنی اگر ہوا بھی جائے تو سب سے آخر میں جائے. میں نے مخیم کے جو آج کم سے کم 25 سال سے وہ اس کے انچارج ہیں، فاضل ابو دگا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، عربی ہیں. میں ان کے گھر پہ جاتا ہوں، میں نے ان کے پاس مقاتل کی بڑی کتابیں بھی رکھی ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا تھا فاضل ابو دگا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو شہزادہ قاسم ہے، یہ جو عروسی والا حجرہ ہے، یہ سب سے آخر میں کیوں ہے؟ کہا مولا حسین یہ کہتے تھے کہ میرا شہزادہ قاسم اتنا نازک بدن ہے، 13 سال کا بچہ اتنا پھول جیسا ہے کہ کربلا کی ہوائیں اس کے بدن پہ پڑیں گی تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. میں کہوں گا مولا اتنا خیال ہے، اسی قاسم پہ جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گی. شب عاشور خیموں کا تلایہ پھرنے کے لیے حسین نکلے ہیں. الگ الگ خیموں میں الگ الگ تیاریاں ہیں. ایک خیمے کے باہر مولا عباس اور حسین گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عباس کمانڈر ہیں تو جنگ کو کیسے لڑانا ہے، کس سپاہی کو پہلے کیسے بھیجنا ہے. تو حضرت عباس سے مولا علی اکبر شہزادے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں چچا جان ایک احسان کر دیجئے گا کہ مقتل میں پہلے آپ نہ جائیے گا، پہلے مجھے بھیج دیجئے گا. اس لیے کہ آپ کمانڈر ہیں، اگر آپ کے شانے کٹے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کبھی ہاتھ سلامت ہیں. شہزادے کیسی باتیں کر رہے ہو، پہلے مجھے مقتل میں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم پہلے چلے گئے اور تمہارے کلیجے میں برچی کا پھل لگا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، بینائی رخصت ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں حسین کی بینائی سلامت رہے. چچا بھتیجے میں باتیں ہو ہی رہی تھی، یہ باتیں اپنے حجرے میں امیر قاسم شہزادہ قاسم پیچھے سے سن، ہاتھوں کو جوڑ کے دوڑ کے آئے، اور دوڑ کے آنے کے بعد میں ایک ہاتھ اپنے چچا عباس کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے بڑے بھائی علی اکبر کے قدموں پہ رکھا. اے چچا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پہلے آپ مقتل میں نہ جائیے گا. اے بھیا علی اکبر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے پہلے آپ مقتل میں نہ جائیے گا. چچا اگر آپ کو بازو کٹے آپ کے تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی میرے آقا و مولا کی. اب علی اکبر اگر آپ کو برچی کا پھل لگا تو میرے چچا کی بینائی چلے گی، مجھے پہلے بھیج دیجئے گا، میں تو یتیم ٹھہرا، میرے مرنے سے نہ تو حسین کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ تو حسین کی کمر ٹوٹے گی. حسین مصلی پہ اپنے خیمے میں، بغل میں خیمہ تھا، دوڑتے ہوئے آئے، قاسم کو اپنی باہوں میں لیا، سینے سے لگایا، رخساروں کو چوما، ماتھے پہ بوسا دیا. اے شہزادے قاسم تو یتیم تھا مگر ہم نے اس طرح پالا کہ پورا مدینہ تجھے امیر کہتا ہے، مگر تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ تیرے مرنے سے حسین کا کچھ نہیں بگڑے گا. ارے عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹے گی، علی اکبر کے مرنے سے آنکھوں کا نور جائے گا، لیکن جب تو پامال ہوگا تو جس طرح تیرے بابا حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے لگن میں گرے تھے، اسی طرح سے جب میں تیری لاش کے ٹکڑوں کو چنوں گا میرے کلیجے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میرا دل میری آنکھوں سے باہر آئے گا.
ارباب اعزاز، بس وہ وقت آ گیا، حضرت قاسم کی مہدی برآمد ہونی ہے۔ صبح ہوئی، جس طرح سے ہر ماں پریشان تھی کہ جلدی سے میرا بیٹا مقتل میں جائے، جلدی سے میرا بیٹا، ام فروا بھی صبح کو بار بار حضرت قاسم کا خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھتی تھی اور پھر گرا دیتی تھیں، اور ایک ہی آواز کہتی تھی، قاسم تم ابھی زندہ ہو؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں ٹھیک ہے، میں بنو ہاشم کی بہو ہوں، بیٹی نہیں ہوں، کیا تمہیں ماں کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ حضرت قاسم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اماں سب کا کوئی نہ کوئی سفارش کرنے والا موجود ہے، ہر ماں آتی ہے اپنے بیٹے کو اجازت دلا کے لے جاتی ہے، مگر میں کیا کروں اماں، آپ میرے آقا اور مولا کی بھاوج ٹھہری، آپ خیمے میں پردے کے اندر ہیں، میرے بابا مدینے میں ہے، میری سفارش کون کرائے؟ ماں نے قاسم کے ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا، اے میرے لال چل، میں آقا اور مولا کے پاس چلتی ہوں، اے حسین میں آپ کے بڑے بھائی حسن کی بیوہ ہوں، میں رشتے میں بھاوج ہوں، زندگی میں کچھ نہیں کہا، بس اب میرے لال قاسم کو مقتل میں بھیجئے۔ ارباب اعزاز، حسین نے قاسم کو روکا، اپنے بھائی کا امامہ نکال کے پہنایا، مولا سپاہی بنا رہے ہیں یا دولہا بنا رہے ہیں؟ ارباب اعزاز، ام فروا نے لے جا کے ایک آنچل رکھا، تجھے دولہے کی طرح سے دیکھ لوں، اور حضرت عباس نے میمونہ گھوڑا واپس لے کے تاویہ پہ بٹھایا جو قامت میں قاسم سے بڑھا تھا، اسی لیے مقتل کہتا ہے، وہ جو کل چھینا تھا حضرت عباس نے گھوڑا، مقتل کہتا ہے کہ ہر شہید کا پاؤں رکاب تک پہنچ جاتا تھا، قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا، گھوڑے کا قد اتنا اونچا تھا کہ شہزادہ امیر قاسم کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ امیر قاسم چلے، حملہ کرنا شروع کیا، ہزاروں کو ادھر مارا، ہزاروں کو ادھر مارا۔ ارباب اعزاز، اتنے میں حملہ کرتے کرتے حضرت قاسم کی جوتی کے تسمے میں ایک بار جھٹکا لگا، تسمہ ٹوٹ گیا۔ حضرت قاسم چاہتے تو جوتی پھینک کے حملہ کرتے رہتے، جنگ کرتے، مگر حضرت قاسم نے جھک کے اطمینان سے جوتی کا تسمہ باندھنا شروع کیا۔ بتانا چاہتے ہیں کہ 9 لاکھ کا لشکر قاسم کی ایک جوتی کے برابر نہیں ہے، مگر موقع مناسب سمجھا، عمر سعد نے کہا قاسم تلواروں سے نہیں مارا جائے گا، قاسم نیزوں سے نہیں مارا جا سکتا، قاسم کا تک تیر بھی پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ ایک شقی سے کہا وہ گرز جو گھوڑے کی کمر توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جنگی گھوڑوں کی کمر پہ وہ گرز پڑتا ہے، وہ فوراً زمین میں چپک جاتے ہیں، کہا وہ گرز استعمال کرو۔ ایک گرز لوہے کا گھما کے قاسم کی کمر پہ مارا گیا، ارے قاسم کے پاؤں تسمے سمیت گھوڑے کی رکابوں میں الجھے، کہا اب بھی قاسم نہیں مارا جائے گا، 100 گھوڑے پورب سے دوڑاؤ، 100 گھوڑے پچھم سے دوڑاؤ، 100 گھوڑے اتر سے دوڑاؤ، 100 گھوڑے دکھن سے دوڑاؤ۔ پورب والے گھوڑے پچھم کی طرف دوڑے، پچھم والے گھوڑے پورب کی طرف دوڑے، اتر والے گھوڑے دکھن کی طرف دوڑے، دکھن والے گھوڑے اتر۔ قاسم زندہ پامال ہوتا جا رہا ہے، ہر گھوڑے کی ٹاپ قاسم کی لاش پہ پڑتی ہے، قاسم کی لاش کا ایک ٹکڑا پورب کی طرف جاتا ہے، ایک لاش کا ٹکڑا پچھم کی طرف جاتا ہے، کوئی لاش کا ٹکڑا اتر کی طرف جاتا ہے، کوئی لاش کا ٹکڑا دکھن کی طرف جاتا ہے۔ ام فروا نے ایک اور تعلیم دی، میں عمر القیس کی بیٹی ہوں، اے لال، ہر شہید گھوڑے سے گرتا ہے تو حسین کو مدد کے لیے پکارتا ہے، ارے اس غربت میں مدد کے لیے نہ پکارنا، بس سلام کہہ دینا۔ قاسم نے کہا یا اماں علیکہ منی السلام، چچا آپ پہ میرا سلام۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ارے آپا کو گٹھری بنایا، لاش کے ٹکڑوں کو چن کے رکھ رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں میرے چچے میرے لال قاسم کہاں ہو، کوئی ٹکڑا کہتا ہے چچا میں یہاں، کوئی ٹکڑا وہاں سے چچا میں یہاں، کوئی لاش کا ٹکڑا چچا میں یہاں، کوئی عباس نے لاش کا ٹکڑا اٹھایا، کوئی حسین نے اٹھایا۔ ایک دکھیا دادی، اے میرے لال، میں قاسم کی دادی
प्यारी फातिमा, टूटे हुए पहलुओं वाली, ले ये कासिम की उंगलियां, ले ये कासिम की पसलियां, लाशा पिस गया, हुसैन गठरी बना के ले आए। एक जुमला और उसके बाद आप मेहदी ले आइए ताकि मेहदी की जियारत के वक्त आपको ख्याल रहे। हुसैन का एक तरीका, ज़ैनब ने एक खेमा गंजे शहीदा बनाया है जहां हर शहीद का लाशा आता है, उसकी वारिस बीबी को बुलाया जाता है, शहीद को लाशे को रखा जाता है। अगर माँ है तो सराहने बिठाई जाती है, अगर बेटी है तो पैंती बिठाई जाती है। मैं क्या अर्ज करूं आपसे, ताकि बेटी को पुरसा दिया जाए, बीबियां कहें बेटी तेरा बाप मारा गया, हमारा पुरसा कबूल करो। अगर माँ है तो बीबियां कहें तेरा बेटा मारा गया, पुरसा कबूल करो। अगर बहन है या ज़ौजा है तो पहलू में बिठाई जाती है। हाय हुसैन ने जिस वक्त में गंजे शहीदा में कासिम के पिसे हुए लाश के टुकड़ों को लाके रखा, ज़ैनब उम्मे फरवा को लेके आई। उम्मे फरवा ने कहा शहजादी, जब सरहाना पता होता है माँ सरहाने बैठती है, पायती का पता होता है बेटी पायती बैठती है। अरे ये माँ कहाँ बैठे, ना कासिम के लाश का सरहाना है, ना कासिम की लाश की पायती। वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह कासिम।